آج یکم نومبر 2025 ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں ان علاقوں کے اندر جہاں 22 اگست 2025 کو ایک تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں یہاں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور یہاں پر سینکڑوں گھر جو ہیں وہ زیر آب آ چکے تھے۔ آج 2 مہینہ 10 دن گزر گئے سیلاب کو، لیکن سیلاب متاثرین کی جو مشکلات ہیں ان میں تاحال کمی نہیں آ سکی اور یہ لوگ آج سردیوں کے اندر بھی خیمے کے اندر رہنے پر مجبور ہیں اور خیمہ بستیاں بسائی ہوئی ہیں۔ ان کی جو مشکلات ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ خیمہ بستی کے اندر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے وہاں پر ایک خیمہ جل کر خاکستر ہو گیا اور جو ریلیف کا سامان تھا وہ بھی سارا جل گیا اور خدا کا شکر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو وہ جو خیمہ تھا جو وہاں پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جل گیا تھا وہ ان صاحب کا ہے۔ ہم انہی سے جاننا چاہیں گے کہ ان کو خیمے کے اندر کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے خیمہ جو ہے وہ جل کر ان کا مزید کتنا نقصان ہوا اور اس سے پہلے ان کے نقصانات کی کیا تفصیلات تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ کہ خیمے کے اندر ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بچے سارے بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہے۔ تو پرسوں جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے میرا خیمہ جو ہے پورا جل کے راکھ ہو گیا، تو خوش قسمتی سے میرے بچے بھی اندر سوئے ہوئے تھے، تو وہ مقامی لوگوں نے ان کی جان بچائی اور بہرحال وہ خیمے کے اندر جتنے بھی امدادی سامان تھے تو جو ڈونرز این جی اوز کی طرف سے ملے تھے وہ سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ تو ابھی ہمارا اپیل ہے کہ وہ ڈونرز سے اور اداروں سے اور گورنمنٹ سے کہ ہمیں جلد از جلد چھت کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہم یہ تکلیفوں سے بچ جائے۔ آپ کا جو خیمہ ہے جو جل گیا، آپ کے بالکل قریب میں وہاں پر ایڈیشنل ڈی سی صاحب کا آفس ہے، یعنی 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور تحصیل کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو آپ کے ساتھ کسی نے حکومتی آفیشل نے رابطہ نہیں کیا اور وہاں پر آ کر وزٹ نہیں کیا؟ ڈی ایس صاحب نے خود بھی مجھ سے رابطہ کیا، اس صاحب نے بھی کیا، تو مجھے ٹرین بھی دیا اور اس کے بعد ڈی ایس صاحب نے جو ہے مجھے وہ ریلیف کا تھوڑا کچھ سامان بھی دیا، کمبل اور برتن وغیرہ۔ تو ڈی ایس صاحب کا بھی اور اس صاحب کا بھی ہم بہت مشکور ہے، وہ لوگ ہمارا خبر لیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ یہاں کی جو صورتحال ہے وہ گزشتہ 2 مہینہ 10 دن سے ہم مسلسل آپ کے سامنے سکرین کی نظر کر رہے ہیں اور آپ کو پہنچا رہے ہیں یہاں کی صورتحال۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک تیز ہوا چلی تھی اور رات کو شدید قسم کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے خیمے اکھڑ گئے تھے اور حکومت نے دوبارہ ان کو خیمے پرووائڈ کیے تھے، لیکن ڈی سی صاحب اور سیکٹری صاحب آپ کتنے عرصے تک یہاں پر خیمے پرووائڈ کرتے رہیں گے؟ آئے روز یہاں پر حادثات ہوتے رہیں گے اور خیمے اکھڑتے رہیں گے، تو کیا آپ ان کو یوں ہی خیمے مہیا کرتے رہیں گے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی دن خیمے میں رہیں، آپ کے چھوٹے بچے خیموں کے اندر رہ رہے ہوں اور وہاں پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے خیمہ جل جائے اور آپ ان کو دوبارہ خیمہ پرووائڈ کر کے آپ سمجھیں کہ آپ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے عہدہ براں ہو گئے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے علاقے کے اندر جو ہیں یہ لوگ 2 مہینہ 10 دن سے مسلسل خیموں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، تاحال آپ نے ان کے سیٹلمنٹ کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا حکومت کی جانب سے، تاحال ان کی مشکلات میں کمی کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ دنوں سننے میں آیا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے لندن کے اندر ایک اپنے ٹور کے لیے 60 لاکھ روپے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وہاں پر وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ پیسہ جو عوام کا پیسہ ہے جو ان کے اوپر لگنا تھا وہ پیسہ آج لندن کے بازاروں گلیوں میں لگ رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس وقت یہاں پر سیلاب متاثرین کی جو مشکلات ہیں 2 مہینہ 10 دن کے اندر بھی یہ اس کے اندر کمی نہیں لائی جا سکی، جو کہ حکومت کے لیے ایک ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ یہاں کے منتخب نمائندوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ جو الیکشن کے دنوں میں آ کر یہاں پر سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن الیکشن گزر جانے کے بعد ان کے اوپر کوئی طوفان آئے، کوئی مصیبت آئے، پہاڑ ٹوٹ پڑے، سمندر ان کے اوپر آ کر ان کو بہا کر کے لے جائے، دریا آ جائے، جو مرضی ان کے اوپر حالات آئیں، وہ اپنے خواب خرگوش کے اندر مزے لے رہے ہوتے ہیں اور 5 سال تک وہ عوام کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کبھی یہ عوام کے بیچ میں آئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے حکومت کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ صرف خیمے پرووائڈ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان کے ری سیٹلمنٹ کے لیے بھرپور انتظامات کریں، اور اسی طرح رفاہی ادارے جو ہیں وہ فلاحی ادارے جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن اس میں شامل کریں، اور ان لوگوں کی مشکلات میں کمی کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے اپنا اس میں ضرور حصہ ڈالیں۔ اور یہ جو بھائی جن کا خیمہ جل چکا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس علاقے کا وزٹ کیا ہے، یہ روشن سے آگے گوپس کے قریب یہ حکیس تھینگی کا مقام ہے جہاں پر مجموعی طور پر 30 سے 35 گھر زیر آب آ چکے تھے، اور یہ لوگ آج بھی 2 مہینہ 10 دن ہو گئے خیموں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، جہاں پر ان کے لیے زندگی کی کوئی سہولت فی الحال میسر نہیں ہے۔